بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلمہ بن اکو رضی اللہ عنہ نے خبر دی، انہوں نے بیان کیا کہ مائے مدینہ منورہ سے غابہ شام کے راستے میں ایک مقام جا رہا تھا۔ غابہ کی پہاڑی پر ابھی میں پہنچا تھا کہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کا ایک غلام رباح مجھ کو ملا۔ میں نے کہا کیا بات پیش آئی؟ کہنے لگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 دھیل اونٹنیاں دودھ دینے والیاں چھین لی گئی ہیں۔ میں پوچھا کس نے چھینا ہے؟ بتایا کہ قبیلہ غطفان اور فزارہ کے لوگوں نے۔ پھر میں نے 3 مرتبہ بہت زور سے چیخ کر یا صباحا یا صباحا یا صباحا کہا، اتنی زور سے کہ مدینہ کے چاروں طرف میری آواز پہنچ گئی۔ اس کے بعد میں بہت تیزی کے ساتھ آگے بڑھا اور ڈاکوؤں کو جا لیا۔ اونٹنیاں ان کے ساتھ تھیں۔ میں نے ان پر تیر برسانا شروع کر دیا اور کہنے لگا میں عقو کا بیٹا سلمہ ہوں اور آج کا دن کمینوں کی ہلاکت کا دن ہے۔ آخر تمام اونٹنیاں میں نے ان سے چھڑا لی۔ ابھی وہ لوگ پانی نہ پینے پائے تھے اور انہیں ہانک کر واپس لا رہا تھا کہ اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مجھ کو مل گئے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، ڈاکو پیاسے ہیں اور میں نے مارے تیروں کے پانی بھی نہیں پینے دیا، اس لیے ان کے پیچھے کچھ لوگوں کو بھیج دیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابن الاکو، تو ان پر غالب ہو چکا، اب جانے دے، درگزر کر۔ وہ تو اپنی قوم میں پہنچ گئے جہاں ان کی مہمانی ہو رہی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3041۔ ابو اسحاق نے بیان کیا، انہوں نے براء بن عازب رضی اللہ عنہ سے پوچھا تھا اے ابو عمارہ، کیا آپ لوگ حنین کی جنگ میں واقعی فرار ہو گئے تھے؟ ابو اسحاق نے کہا میں سن رہا تھا۔ براء رضی اللہ عنہ نے یہ جواب دیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دن اپنی جگہ سے بالکل نہیں ہٹے تھے۔ ابو سفیان بن حارث بن عبد المطلب آپ کی خچر کی لگام تھامے ہوئے تھے۔ جس وقت مشرکین نے آپ کو چاروں طرف سے گھیر لیا تو آپ سواری سے اترے اور تنہا میدان میں آ کر فرمانے لگے میں اللہ کا نبی ہوں، اس میں بالکل جھوٹ نہیں، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ براء نے کہا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ بہادر اس دن کوئی بھی نہیں تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3042۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا جب بنو قریظہ سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کی ثالثی کی شرط پر ہتھیار ڈال کر قلعے سے اتر آئے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سعد رضی اللہ عنہ کو بلایا۔ آپ وہیں قریب ہی ایک جگہ ٹھہرے ہوئے تھے کیونکہ زخمی تھے۔ حضرت سعد گدھے پر سوار ہو کر آئے۔ جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے سردار کی طرف کھڑے ہو جاؤ اور ان کو سواری سے اتارو۔ آخر آپ اتر کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آ کر بیٹھ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان لوگوں بنو قریظہ کے یہودی نے آپ کی ثالثی کی شرط پر ہتھیار ڈال دیے ہیں، اس لیے آپ ان کا فیصلہ کر دیں۔ انہوں نے کہا کہ پھر میرا فیصلہ یہ ہے کہ ان میں جتنے آدمی لڑنے والے ہیں انہیں قتل کر دیا جائے اور ان کی عورتوں اور بچوں کو غلام بنا لیا جائے۔ آپ نے فرمایا تو نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق فیصلہ کیا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3043۔ امام مالک نے بیان کیا، ان سے ابن شہاب نے اور ان سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے دن جب شہر میں داخل ہوئے تو آپ کے سر مبارک پر خود تھا۔ آپ جب اسے اتار رہے تھے تو ایک شخص ابو برزہ اسلمی نے آ کر آپ کو خبر دی کہ ابن قتل اسلام کا بدترین دشمن کعبے کے پردے سے لٹکا ہوا ہے۔ آپ نے فرمایا اسے وہیں قتل کر دو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3044۔ عمرو بن ابی سفیان بن اسید بن جاریہ ثقفی نے خبر دی، وہ بنی زہرہ کے حلیف تھے اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے دوست۔ انہوں نے کہا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 صحابہ کی جماعت کفار کی جاسوسی کے لیے بھیجی۔ جماعت کا امیر عاصم بن عمر بن خطاب کے نانا عاصم بن ثابت انصاری رضی اللہ عنہ کو بنایا اور جماعت روانہ ہو گئی۔ جب یہ لوگ مقام ہدا پر پہنچے تو عصفان اور مکہ کے درمیان میں ہے تو قبیلہ حذیل کی ایک شاخ بنو لحیان کو کسی نے خبر دے دی اور اس قبیلے کے 200 تیر اندازوں کی ایک جماعت ان کی تلاش میں نکلی۔ یہ سب صحابہ کے نشانات قدم سے اندازہ لگاتے ہوئے چلتے چلتے آخر ایک ایسی جگہ پر پہنچ گئے جہاں صحابہ نے بیٹھ کر کھجوریں کھائی تھیں جو وہ مدینہ منورہ سے اپنے ساتھ لے کر چلے تھے۔ پیچھا کرنے والوں نے کہا کہ یہ گٹھلیاں تو یثرب مدینہ کی کھجوروں کی ہیں، اور پھر قدم کے نشانوں سے اندازہ کرتے ہوئے آگے بڑھنے لگے۔ آخر عاصم رضی اللہ عنہ نے اور ان کے ساتھیوں نے جب انہیں دیکھا تو ان سب نے ایک پہاڑ کی چوٹی پر پناہ لی۔ مشرکین نے ان سے کہا کہ ہتھیار ڈال کر نیچے اتر آؤ، تم سے ہمارا عہد و پیمان ہے، ہم کسی شخص کو بھی قتل نہیں کریں گے۔ عاصم بن ثابت رضی اللہ عنہ مہم کے امیر نے کہا کہ میں تو آج کسی صورت میں بھی ایک کافر کی پناہ میں نہیں اتروں گا۔ اے اللہ،
ہماری حالت سے اپنے نبی کو مطلع کر دے۔ اس پر ان کافروں نے تیر برسانے شروع کر دیے اور عاصم اور 7 دوسرے صحابہ کو شہید کر ڈالا، اور باقی 3 صحابی ان کے عہد و پیمان پر اتر آئے۔ یہ خبیب انصاری رضی اللہ عنہ، ابن دثنہ رضی اللہ عنہ اور ایک تیسرے صحابی عبداللہ بن طارق بلوی رضی اللہ عنہ تھے۔ جب یہ صحابی ان کے قابو میں آ گئے تو انہوں نے اپنی کمانوں کے تانت اتار کر ان کو ان سے باندھ لیا۔ حضرت عبداللہ بن طارق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کی قسم، یہ تمہاری پہلی غداری ہے، میں تمہارے ساتھ ہرگز نہ جاؤں گا، بلکہ میں تو انہی حضرات کا اسوہ اختیار کروں گا۔ ان کی مراد شہداء سے تھی، مگر مشرکین انہیں کھینچنے لگے اور زبردستی اپنے ساتھ لے جانا چاہا۔ جب وہ کسی طرح نہ گئے تو ان کو بھی شہید کر دیا۔ اب یہ خبیب اور ابن دثنہ رضی اللہ عنہ کو ساتھ لے کر چلے اور ان کو مکے میں لے جا کر بیچ دیا۔ یہ جنگ بدر کے بعد کا واقعہ ہے۔ خبیب کو حارث بن عامر بن نوفل بن عبد مناف کے لڑکوں نے خرید لیا۔ خبیب رضی اللہ عنہ نے ہی بدر کی لڑائی میں حارث بن عامر کو قتل کیا تھا۔ آپ ان کے یہاں کچھ دنوں تک قیدی بن کر رہے۔ ظاہری نے بیان کیا کہ مجھے عبید اللہ بن عیاض نے خبر دی اور انہیں حارث کی بیٹی زینب نے خبر دی کہ جب ان کو قتل کرنے کے لیے لوگ آئے تو زینب سے انہوں نے موئے زیر ناف موڑنے کے لیے اس طرح مانگا۔ انہوں نے اس طرح دے دیا۔ زینب نے بیان کیا کہ پھر انہوں نے میرے ایک بچے کو اپنے پاس بلایا۔ جب وہ ان کے پاس گیا تو میں غافل تھی۔ زینب نے بیان کیا کہ پھر جب میں نے اپنے بچے کو ان کی ران پر بیٹھا ہوا دیکھا اور اس طرح ان کے ہاتھ میں تھا تو میں اس بری طرح گھبرا گئی کہ خبیب رضی اللہ عنہ بھی میرے چہرے سے سمجھ گئے۔ انہوں نے کہا، تمہیں اس کا خوف ہوگا کہ میں اسے قتل کر ڈالوں گا؟ یقین کرو میں کبھی ایسا نہیں کر سکتا۔ اللہ کی قسم، کوئی قیدی میں نے خبیب رضی اللہ عنہ سے بہتر کبھی نہیں دیکھا۔ اللہ کی قسم، میں نے ایک دن دیکھا کہ انگور کا خوشہ ان کے ہاتھ میں ہے اور وہ اس میں سے کھا رہے ہیں، حالانکہ وہ لوہے کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے اور مکے میں پھلوں کا موسم بھی نہیں تھا۔ کہا کرتی تھی کہ وہ تو اللہ تعالیٰ کی روزی تھی جو اللہ نے خبیب کو بھیجی تھی۔ جب مشرکین انہیں حرم سے باہر لائے تاکہ حرم کی حدود سے نکل کر انہیں شہید کر دیں تو خبیب رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا کہ مجھے صرف 2 رکعت نماز پڑھ لینے دو۔ انہوں نے ان کو اجازت دے دی۔ پھر خبیب نے 2 رکعت نماز پڑھی اور فرمایا، اگر تم یہ خیال نہ کرنے لگتے کہ میں قتل سے گھبرا رہا ہوں تو میں ان رکعتوں کو اور لمبا کرتا۔ اے اللہ، ان ظالموں سے ایک ایک کو ختم کر دے۔ پھر یہ اشعار پڑھے، جبکہ میں مسلمان ہونے کی حالت میں قتل کیا جا رہا ہوں تو مجھے کسی قسم کی بھی پرواہ نہیں ہے، خواہ اللہ کے راستے میں مجھے کسی پہلو پر بھی پچھاڑا جائے۔ یہ صرف اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے ہے، اور اگر وہ چاہے تو اس جسم کے ٹکڑوں میں بھی برکت دے سکتا ہے جس کی بوٹی بوٹی کر دی گئی ہو۔ آخر حارث کے بیٹے عقبہ نے ان کو شہید کر دیا۔ حضرت خبیب سے ہی ہر اس مسلمان کے لیے جسے قید کر کے قتل کیا جائے، قتل سے پہلے 2 رکعتیں مشروع ہوئی ہیں۔ ادھر حادثے کی شروع ہی میں حضرت عاصم بن ثابت رضی اللہ عنہ مہم کے امیر کی دعا اللہ تعالیٰ نے قبول کر لی تھی کہ اے اللہ، ہماری حالت کی خبر اپنے نبی کو دے دے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو وہ سب حالات بتا دیے تھے جن سے یہ مہم دوچار ہوئی تھی۔ کفار قریش کے کچھ لوگوں کو جب معلوم ہوا کہ حضرت عاصم رضی اللہ عنہ شہید کر دیے گئے ہیں تو انہوں نے ان کی لاش کے لیے اپنے آدمی بھیجے تاکہ ان کے جسم کا کوئی ایسا حصہ کاٹ لائیں جس سے ان کی شناخت ہو سکتی ہو۔ عاصم رضی اللہ عنہ نے بدر کی جنگ میں کفار قریش کے ایک سردار عقبہ بن ابی معیط کو قتل کیا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے بھیڑوں کا ایک چھتا عاصم رضی اللہ عنہ کی نعش پر قائم کر دیا۔ انہوں نے قریش کے آدمیوں سے عاصم کی لاش کو بچا لیا اور وہ ان کے بدن کا کوئی ٹکڑا نہ کاٹ سکے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3045۔ ابو وائل نے بیان کیا اور ان سے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آنی یعنی قیدی کو چھڑایا کرو، بھوکے کو کھلایا کرو اور بیمار کی عیادت کیا کرو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3046۔ ابو جحیفہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا، آپ حضرات اہل بیت کے پاس کتاب اللہ کے سوا اور بھی کوئی وحی ہے؟ آپ نے اس کا جواب دیا، اس ذات کی قسم جس نے دانے کو زمین چیر کر نکالا اور جس نے روح کو پیدا کیا، مجھے تو کوئی ایسی وحی معلوم نہیں جو قرآن میں نہ ہو، البتہ سمجھ ایک دوسری چیز ہے جو اللہ کسی بندے کو قرآن میں عطا فرمائے، قرآن سے طرح طرح کے مطالب نکالے یا جو اس ورق میں ہے۔ میں نے پوچھا اس ورق میں کیا لکھا ہے؟ انہوں نے بتلایا کہ دیت کے احکام اور قیدی کا چھڑانا اور مسلمان کا کافر کے بدلے میں نہ مارا جانا، یہ مسائل اس ورق میں لکھے ہوئے ہیں اور بس۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3047۔ اسماعیل بن ابراہیم بن عقبہ نے بیان کیا، ان سے موسیٰ بن عقبہ نے، ان سے ابن شہاب نے بیان کیا اور ان سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ انصار کے بعض لوگوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت چاہی اور عرض کیا
یا رسول اللہ آپ ہمیں اس کی اجازت دے دیں کہ ہم اپنے بھانجے عباس بن عبد المطلب کا فدیہ معاف کر دیں، لیکن آپ نے فرمایا ان کے فدیے میں سے 1 درہم بھی نہ چھوڑو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3048۔ ابراہیم بن تہمان نے بیان کیا، ان سے عبدالعزیز بن صہیب نے اور ان سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بحرین کا خراج آیا تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ خدمت نبوی میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ اس مال سے مجھے بھی دیجیے، کیونکہ بدر کے موقع پر میں نے اپنا اور عقیل دونوں کا فدیہ ادا کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر آپ لے لیں، چنانچہ آپ نے انہیں ان کے کپڑے میں نقدی کو بندھوا دیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3049۔ معمر نے خبر دی، انہیں زہری نے، انہیں محمد بن جبیر نے، انہیں ان کے باپ جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ نے، وہ بدر کے قیدیوں کو چھڑانے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، وہ ابھی اسلام نہیں لائے تھے۔ انہوں نے بیان کیا کہ میں نے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب کی نماز میں سورہ طور پڑھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3050۔